وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، درس نمبر 1753 سورہ نمل آیت نمبر 24 سے 26 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کو دل دے بیٹھے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 24۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ہدہد جو ہے اس نے پتہ بتایا سلیمان علیہ السلام کو، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ گزشتہ سبق ہے۔ آج کا سبق وجدتہا وقومہا، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ سامعین کرام، سورہ نمل ہے اور اس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے وہ قوم۔ کون؟ ملک سبا کی قوم۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا سورت کے مضامین کو اور اس کے آغاز میں، یعنی جس طرح اس کا آغاز ہوا ہے نا سورت کا، اس کو ذرا اگر آپ ملا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مضمون ہے کیا دراصل میں۔ اور دیکھیں یہ مضمون جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ دیکھیں اصل میں ہم بھی غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو جو ہمارے سامنے مزین ہے، ہم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے جو ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں محنت سے زیادہ محبوب ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ دیکھیں اپنے آپ کو قرآن کے مضامین سے آپ باہر نہیں نکال سکتے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ قرآن کو بنا سوچے سمجھے پڑھیں، اس میں غور و تدبر نہ کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، ابھی ہم نے پڑھا تھا سورت کے آغاز میں آیت نمبر 4، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون اولئک لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ اور آج کا جو سبق کیا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، اور جو میں نے زینا لہم اعمالہم، ہم نے پھر شیطان کی طرف نسبت، تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بنیادی مضمون تو یہ ہے کہ آپ جھکے ہوئے کس کے سامنے ہیں، اللہ کے سامنے یا غیر اللہ کے سامنے؟ عبادت
یعنی عبادت کیا؟ اطاعت. اطاعت مطلب بندگی، اور بندگی کا نام ہے جھکنا، جھک جانا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی. جو اللہ کے سامنے جھک گیا، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے. دیکھیں مضمون بہت آسان ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے قرآن کو تو پھر یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اب عام طور پہ ایک قاری جو اس سبق کو پڑھتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور وہ ایک قصہ بیان ہو رہا ہے. دراصل یہ تو ہمارا ہے، ہمارے لیے ہے. یہ تو اور اس قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہدہد جو ہے اس قوم کے بارے میں تفصیل بتا رہا ہے کہ بھئی وہ تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے تھے. اللہ یسجدوا للہ الذی، اگلی آیت جو ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، قرآن ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اس کے مضامین کو دیکھیں، آپ اگر سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. پھر آپ محدود ہو جائیں گے ایک واقعے تک اور ایک تذکرے تک. یہ بہت بری بات ہے کہ آپ اس واقعے کو ایک واقعے تک محدود رکھیں، تو یہ بری بات ہے. نہیں، یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے. تو سوچنا سمجھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں یہ بھی فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ. تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، اور پھر آپ کی مرضی ہے کہ کیا اس سے کیا سبق نکالتے ہیں یا کیا اپنے لیے کیا. دیکھیں اصل تو اس میں نصیحت لینی ہے ہم نے. ہمارا مسئلہ بگڑا ہوا ہے. ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور وہ دنیا ہے، ظاہر ہے. اب سورج بھی ظاہر ہے، ستارے، یہ جو بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ ستارہ پرست قوم تھی. لیکن دیکھیں ایک اللہ ہے اور ایک ما سوی اللہ ہے، اور جھکنا اللہ تعالیٰ کے سامنے چاہیے. اللہ یسجدوا للہ الذی، اب یہاں سجدہ آیا ہوا ہے، یہ سجدہ واجب ہے، یہاں سجدہ آپ کریں، لیکن حقیقی سجدہ کرنا بھی زیادہ ضروری ہے. حقیقی سجدہ کرنا بھی زیادہ ضروری ہے. حقیقت سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی حقیقت سجدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ تعالیٰ کو مالک و مولا اور مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں. اصل سجدہ یہ ہے. تو سجدہ آپ نے ٹیک بھی دیا تو ٹھیک ہے، وہ واجب تو پورا ہو جائے گا، لیکن اصل جو سجدہ کا حکم ہے کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، وہ سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سجدہ ضروری ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بہرحال یہ مسئلے ہیں، اس میں آپ دیکھیں. اچھا اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، جب آپ غیر کے سامنے جھک گئے تو آپ کے اعمال آپ کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اور یہ ایک نیچرلی بات ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے. جس ماحول میں آپ رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی جس ماحول کو اپناتے ہیں تو اس میں پھر اور اس کے ساتھ آپ راضی ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ دو مختلف باتیں ہیں. ایک ماحول میں رہ رہے ہیں، اس ماحول پر آپ راضی نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ راضی ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها بل الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا پر
ردو بال حیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہے، تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ دیکھیں ایک ظاہر ہے کہ اللہ کے جو قلیل بندے ہیں، وہ قلیل من عبادی الشکور، وہ بھی اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ راضی نہیں ہیں اس ماحول میں، یعنی اس ماحول کو اپنانے پہ راضی نہیں ہے، یعنی ایسا بننے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں کی طرح، وہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے نہیں بننا بھئی، ہماری توبہ، ہم تو دنیا دار نہیں بنیں گے، وہ ان کی توبہ ہے۔ لیکن بعض لوگ تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہماری تو توبہ نہیں ہے، ہم تو، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ دیکھو گاڑی ہے، یہ بیوی بچے مکان اور یہ کار اور یہ وہ، یہ تو سب ہمیں چاہیے، یہ کاروبار اور یہ کارخانہ اور یہ عہدہ اور یہ وزیر اعلیٰ اور یہ آرمی چیف، یہ سب ہمیں چاہیے، یہ عہدے چاہیے۔ اور اسی کو تو دیکھیں، ہم میں سے اکثریت نے اس دنیا کو دل دے دیا ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ سوچیں نا، یعنی ہم نے دل تو آپ نے دینا ہے کسی کو بھی، بغیر دل دیے آپ کا چارہ کار نہیں ہے۔ انسان بغیر محبت کیے یا بغیر جذبے کے رہ نہیں سکتا۔ جذبہ ہوگا یا تو دنیا کا ہوگا، یا تو حاصل دنیا کا ہوگا، یا اللہ کی رضا کا جذبہ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعریف فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ کی رضا کے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ جنگ کریں گے، وہ لوگ سر کٹانے کے لیے تیار ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے عوض۔ یشرون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ تو بات دیکھیں، سمجھ کی بات ہے، اور میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی عطا سے میں آپ کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں، تو تھوڑا سوچیں، قوم سبا کون ہے؟ ہم ہیں۔ وہ لوگ غیر اللہ کو سامنے جھکے ہوئے تھے، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم بھی غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور ہم سجدہ نہیں کر رہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ اس ذات کے سامنے کیوں نہیں جھکتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آسمان سے بھی خزانے برس رہے ہیں، بارش آ رہی ہے آسمان سے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور زمین جو ہے اپنے خزانے اگل رہی ہے، یہ گیس ہے، یہ پیٹرول ہے، یہ انگور ہے، یہ سبزیاں ہیں، اور یہ اناج ہے، یہ ساری جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ نکال رہی ہے زمین اپنی۔ آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، یعنی ہمارے ظاہر و باطن سے وہ واقف ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب دیکھیں، اس کے یعنی ہم نے تو اس کو پہچانا نہیں ہے نا، ہمارے ہر ایک رگ رگ سے واقف ہے، ہمارے کھلے اور ظاہر کو وہ جانتا ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو ہم کر رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ پھر وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا ذمہ دار ہے، ہمارا رزق کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، اور ہماری ہدایت کا ذمہ بھی اس نے لیا ہوا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت بھی میرے ذمہ ہے اور رزق بھی میرے ذمہ ہے۔ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا اور آخرت، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں جہالت سے کام لیتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں پہچانتے، اور آج کل تو حقیقت یہی ہے کہ ہم
پیدائش سے لے کر موت تک ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پاتے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری ساری جو ذہن میں کھچڑی پک رہی ہے وہ تو ظاہر کی ہے۔ ظاہر سے ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور ظاہر کے نہ ہونے سے پھر خفا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا مرد اور کیا عورتیں ظاہر ہی کے لیے ظاہر ہی کا ہم سوچ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گھر میں جو بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، بس اس کے ذہن میں گھر کے معاملات، یہ میری ساس اور یہ میری بہو اور یہ میرے ایسی ہے اور یہ لوگ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہے، ساری پریشانیاں میں تو سنتا رہتا ہوں نا۔ یہ گھر کی بس ساس بہو کی بڑی وہ ہوتی ہے، ہلچل ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں جب آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، پھر یہ آپ کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ دنیا میں جب آپ انوالو ہو جاتے ہیں پھر اس کی محبت میں، یعنی اس کو دل دے دیتے ہیں، یعنی دل اس میں اپنا لگا لیتے ہیں۔ میرے اس جملے پہ تھوڑا سا غور کریں نا، دل لگ گیا میرا، بچوں میں دل لگ گیا، شوہر میں دل لگ گیا، بیوی میں دل لگ گیا، کاروبار میں دل لگ گیا، اور یہ عہدہ ہے میرا، بس گریڈ 26 کا میں مالک ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں۔ اس میں دل لگانے کی بات ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں دل لگا لیا ہے۔ تو جب آپ کا دنیا میں دل لگ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے راستے سے آپ رک گئے، آپ نے اللہ کو بھلا دیا۔ دل تو تھا اللہ کو دینے کے لیے، آپ نے وہ دل دنیا میں لگا لیا۔ دیکھیں میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں آپ اس مضمون سے آگے بڑھوں، اس بات پہ ذرا آپ سوچیں نا۔ میں آپ سے اکیلے میں آپ ہی سے مخاطب ہوں اس بات پہ، آپ اپنے دل کو دیکھیں کہاں پر لگا ہوا ہے دل۔ ہو ہم نے دل دنیا سے لگا لیا ہے۔ اچھا، اس میں اب اس کی قباحتیں ہیں، اب آپ پریشان رہیں گے جب آپ کا دل دنیا سے لگ گیا، اور دنیا کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ اب آپ پریشان رہیں گے، کبھی بیوی آپ سے خوش ہوگی، کبھی ناراض ہوگی، کبھی شوہر خوش ہوگا، کبھی وہ ناراض ہوگا، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو پھر بچوں کی جب بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی اپنی تمنائیں ہوتی ہیں اور ان کے رجحانات ہوتے ہیں، اور پھر کاروبار کبھی ماٹھا اور کبھی چلتا ہوا اور کبھی کیا، تو آپ پھر پریشان رہیں گے۔ دیکھیں پھر جو انسانی جو خصائص ہیں، اخلاق رذیلہ ہیں، اس میں ایک حرص ہے، حرص، زیادہ کی حرص، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں خرچے کے لیے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں، پیسہ 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 پیسہ، آپ کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پھر یہ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، بہت ہی بری صورتحال ہے۔ یہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کہ ایک فرد کا حال نہیں ہے۔ ساری توجہ ظاہر کی طرف، اب ظاہر ہونا چاہیے، اللہ چاہے راضی ہو یا ناراض ہو کوئی بات نہیں۔ اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور یہاں یہ جو 2 آیات ہیں، تو اس میں گلہ ہے، شکوہ ہے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ اللہ بڑی ذات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، ہمارے
دیکھیں آج ہمارے لیے دنیا بڑی ہے اور حاصل دنیا بڑا ہے. آپ کس طرح اپنے مال کو سینت کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ نہیں لگاتے، اس کو اپنا سمجھتے ہیں اور کنجوس، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو مسئلہ جو ہے، دیکھیں اصل مسئلہ اگر آخرت کے بعد زندگی کا جو حقیقی نتیجہ نکلنا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں تھی. یہ جانور بھی دیکھیں کھاتے پیتے ہیں، حلال حرام کا ان کو بھی تمیز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہے، اور ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جانوروں کو حساب کتاب کا کوئی ڈر نہیں ہے اور ہمیں بھی نہیں ہے، ہم بھی کھا پی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ میرے حکم سے انکار کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں. آیت قرآنی کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، کما یأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. جو لوگ اللہ کی ہدایت سے اعراض کر لیتے ہیں تو یہ یأکلون ویتمتعون، وہ کھاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، تمتع فائدہ اٹھاتے ہیں جس طرح کے جانور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. لیکن ان کا ٹھکانہ تو وہ تو مجبور ہیں، سوچ نہیں ہے ان کی، عقل نہیں ہے ان کے پاس، ان کے لیے آگ نہیں ہے. اور ہمارے لیے پھر آگ ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. تو عقل سے تو ہم کام نہیں لے رہے، یہ بات بھی آپ غور کر لیں. عقل سے ہم کام نہیں لے رہے، ساری عقل ہم نے دنیا کے لیے وقف کر دی ہے، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. جو آیت ہے نا، یہ 24، 25 اور 26 تین آیات ہیں. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. یہ آیت بھی ہمارے لیے. دیکھیں ایک یہ یہاں شیطان کا تذکرہ ہے. آپ ذرا حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی یہ بات کس کی ہو رہی ہے اور کس پر یہ فٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو قرآن سے دوسری جگہ سے حوالہ دیتا ہوں. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. یہ آیت نمبر 24 کے سلسلے میں آیت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. من یعش، جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، تو اس پر میں ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں. نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہاں فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان کا یہاں بھی تذکرہ ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو ان کو یعنی وہ روک لیتا ہے اللہ کے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. اب یہاں کیا ہے؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو شیطان نے اعمال اچھے کر دیے اور تو وہ سیدھے راستے سے رک گئے اور اب ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. دوسری جو میں نے آیت پڑھی تو اس میں یہ ہے کہ یہ اپنے خراب اعمال کو، یعنی گناہ آلود زندگی کو، جرم والی زندگی کو، فسق والی زندگی کو، فساد والی زندگی کو، بغاوت والی زندگی کو، تکبر والی زندگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. ابھی تو میں نے نماز پڑھی ہے، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، اور میں تو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور میں روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ کرتا ہوں، اور میں خیر خیرات بھی کرتا ہوں، اور ہر دوسرے سال میں حج پہ جاتا ہوں. ہمارا خیال ہے. دیکھیں کوئی عمل صحیح نیت کے بغیر قبول نہیں ہے، یہ تو ہمارے دین کا مسلمہ اصول ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے.
ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی تو باقی کام تو باطل ہو گئے آپ کے. جو آخرت کے کام ہیں وہ تو باطل ہو گئے. آپ کی بنیادی نیت ہی غلط ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی. پہلی اینٹ آپ نے ٹیڑھی رکھی، اب عمارت تو نہیں بنے گی. دیکھیں ہم نے تو جنت کمانی ہے اور سب سے پہلے اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. ایک کافر سوتے ہوئے کلمہ پڑھ لے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ یا بے ہوشی میں وہ کلمہ پڑھ لے، یا کلمے کا مطلب نہ جانے اور کلمہ پڑھ لے، کافر. اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، تو اس کو پتہ نہیں ہے، نہ تقاضے پتہ ہے نہ معنی پتہ ہے، اور ہے کافر. تو ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہے تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس کو کافر نہ کہنا تم. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں. کلمہ طیبہ میں تم ایک وعدہ کرتے ہو پھر تم وہ وعدہ پورا نہیں کرتے، تو کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. بات جاری ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اور نہیں سمجھتے کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.